اور اس کے بعد قرآن مجید کی جو چند لفظ میں نے آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اس میں آپ کی اور میرے رب نے فرمایا بے شک ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے، وَيُحِبُّ الْمُطَہِّرِينَ، اور محبت کرتا ہے پاکوں سے۔ توبہ کرنے والوں سے محبت اور پاک لوگوں سے محبت اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں کرتا ہوں۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ رمضان کا مقدس اور مطہر مہینہ شروع ہے اور آج اس کی 2 تاریخ ہے۔ سب سے پہلے اس مناسبت سے میں آپ کو رمضان کے مہینے کی مبارک پیش کرتا ہوں۔ ہم میں سے جس کے لیے رمضان مبارک ٹھہرا، اللہ کی بارگاہ میں عید اسی ہی کے لیے مبارک ہوگی۔ اللہ کی بارگاہ میں جس کے لیے رمضان مبارک نہ ٹھہرا، نہ بنا، اس کی کس چیز کی عید ہے؟ کسی چیز کی بھی عید کوئی نہیں ہے۔ عید محض اچھے کپڑے پہن لینے، خوشیاں منانے اور ناچنے کودنے کا نام نہیں ہے۔ عید کسی اور چیز کا نام ہے۔ انشاءاللہ العزیز عید کے قریب میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ عید منانی کیسے چاہیے اور عید ہے کس شے کا نام۔ یہاں صرف 2 لفظ یہ عرض کر دوں کہ عید اس کے لیے مبارک ہے جس نے رمضان کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزار دیا، اور پھر عید ہر اس شخص پر منانی واجب ہے، ضروری ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر یقین رکھتا ہے اور جس نے رمضان کو صحیح اس محنت کے ساتھ گزارا جس محنت کی تلقین رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اس کے لیے عید منانا نہایت ضروری ہے، اور اگر وہ عید نہیں منائے گا تو رب کا ناشکرا ہوگا۔ میں نے واضح کر دیا، عید کی خوشی اور ناچنے کودنے کا نام نہیں ہے۔ عید نام ہے اظہار تشکر کا، کہ شکر منانا، شکر کرنا دل کی گہرائی سے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس مقدس اور مطہر مہینے کو اس انداز سے مجھ سے گزروایا جس کا تم نے گزارنے کا حکم صادر فرمایا۔ تو یہ عید کی بات ہو گئی۔ رمضان جاری ہے۔ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا اللہ رب العزت محبت کرتا ہے کس قسم کے 2 لوگوں سے؟ توبہ کرنے والے لوگوں سے اور توبہ کر کے پاک اور مطہر ہونے والے لوگوں سے۔ جب تک توبہ نہ ہو کوئی پاک اور مطہر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہاں جوڑ دیے گئے لفظ کہ اللہ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے، اور جب کوئی سچی توبہ کرے گا تو وہ پاک اور صاف ہو جائے گا، اور جو پاک اور صاف مطہر ہو جائے گا، رب نے فرمایا میں پھر ان پاک لوگوں سے بھی محبت کرتا ہوں۔ توبہ سے اللہ نہایت خوش ہوتے ہیں۔ ایک حدیث ہم بچپن سے سنتے آتے ہیں کہ جی ایک شخص تھا، اس نے سفر کا ارادہ کیا اور وہ سفر پر چلا، اور ریگستان میں وہ سفر کر رہا تھا سواری پر، اور اس کی رستے کا سارا ساز و سامان جس میں کھانے اور پینے کی چیزیں بھی شامل تھیں اس کا سواری پر اس کے ساتھ موجود تھا، اور تھوڑی دیر کے لیے آرام اور سکون کرنے کے ارادے سے اس نے ایک جگہ پر آرام کیا۔
سواری کو درخت سے باندھا، جب اٹھا تو کیا دیکھتا ہے کہ سواری اپنے سامان کے ساتھ ہی غائب ہے، وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ہم ایک حدیث مبارکہ سنتے ہیں۔ آپ یہاں پاکستان کی سرزمین میں رہنے والے لوگوں کے لیے اس میں نہایت ایک سمجھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہاں کا سفر اور عرب دنیا کا سفر بہت فرق ہے۔ اور یہ حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب دنیا میں بیٹھ کر بیان فرمائی تھی، اور اس وقت بیان فرمائی تھی جس وقت نہ سڑکیں ہوتی تھیں، نہ ٹرین ہوتی تھی، نہ جہاز ہوتے تھے، نہ ایئر کنڈیشن سواریاں ہوتی تھیں، اور نہ رستے میں پینے کے لیے کہیں سے بوتلیں یا جوس یا پانی ملتا تھا، اور نہ کہیں راستے میں کوئی ڈھابے ہوتے تھے جہاں سے آپ کھانا کھا سکتے یا پانی پی سکتے یا چائے یا کافی پی سکتے اور راحت اور آرام کر سکتے تھے۔ اس انداز کے نہ سفر تھے، نہ اس انداز کی سواریاں تھیں، اور نہ اس انداز کے سرائیں اور ہوٹل تھے اس وقت۔ اس لیے سمجھنا ضروری اس لیے ہے کہ آج تو جناب اگر ہمارا سامان جو ہم سے گھر سے اگر کوئی پانی کی بوتل یا کھانے کے لیے کوئی چیز بنا کر نکلے سفر میں، جیسے کہ بندہ لے کر جاتا ہے، اور رستے میں وہ اس کی پانی کی بوتل اور وہ کھانے کا سامان کہیں گم جائے تو کوئی ایسی بات نہیں، آگے کسی اڈے سے جا کے بندہ پانی کی بوتل بھی خرید لے گا، کھانے کی کوئی چیز بھی خرید لے گا، اور بیٹھ کر کھا پی بھی لے گا۔ لہذا اس کے لیے یہ ویسا سفر نہیں جو سرکار نے فرمایا۔ وہ عرب کا زمانہ، ریگستان کا علاقہ، اور جہاں گھر اور بار تو دور کی بات، کئی 100 میل تک نہ کوئی گھر ہوتا تھا، نہ کوئی دکان ہوتی تھی، نہ کوئی بندہ، نہ بندے کی ذات، بلکہ اس طرح کے سفر ہوتے تھے کہ رکنے کے لیے درخت بھی کئی سینکڑوں میلوں کے بعد کوئی درخت آتا تھا، یا پانی پینے کے لیے سینکڑوں 100 میلوں کے بعد کوئی نخلستان شاید کوئی نظر آ جائے اور وہاں کوئی پانی کا چشمہ مل جائے، ورنہ نہ وہاں کوئی پانی کا تصور ہوتا تھا سفر میں، نہ کوئی کھانے کی کسی چیز کا تصور ہوتا تھا، نہ کسی ہوٹل کا، نہ کسی بندے کا، نہ کسی بندے کی ذات کا۔ اس حالات میں یہ سرکار نے ایک نقشہ کھینچا اور ایک بات واضح کی کہ بھائی وہ سفر کر رہا تھا اس حالات میں، ریگستان میں، جہاں نہ مشرق کی طرف کوئی بندہ، نہ مغرب کی طرف کوئی بندہ، نہ شمال کی طرف کوئی بندہ، نہ جنوب کی طرف کوئی بندہ، نہ کوئی درخت، نہ کوئی پانی، نہ کوئی کھانے کی چیز، نہ کوئی قصبہ، نہ کوئی شہر، نہ کوئی گاؤں۔ جس طرف بھی نظر پڑتی ریت ہی ریت، جس طرف نگاہ اٹھتی گرمی ہی گرمی، نہ کوئی پینے کا ایک بوند اور قطرہ، نہ کوئی کھانے کا ایک لقمہ، اور اس شخص کی ساری جناب وہ کھانے کی پینے کا سامان اس سواری اونٹ پر لدا ہوا تھا، اور اس نے اونٹ جب باندھا اور جب آنکھ کھلی تو اونٹ غائب ہو گیا۔ اب آپ خود غائب سوچیں، ایسی جگہ پر آپ اور میں کھڑے ہوں جہاں ارد گرد کئی 100 میل تک نہ پانی کا قطرہ، نہ کوئی کھانا، نہ کوئی بندہ، نہ کوئی بندے کی ذات، نہ کوئی سڑک، نہ کوئی سواری، نہ کوئی رستہ بتانے والا، نہ کوئی ساتھ جانے والا، گرمی، تپش، ریگستان اور تپتی ہوئی ریت، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور جب ایسی حالت میں سواری گم ہو جائے اور اس پر لدا ہوا سامان گم ہو جائے تو بندے کی کیا حالت ہوگی؟ تو یہ حالت اس کی ہوئی۔ وہ دوڑتا ہے، شمال کی طرف دیکھتا ہے تو ریگستان کے سوا کچھ نہیں، مشرق کی طرف دیکھتا ہے تو ریگستان کے سوا کچھ نہیں، جنوب کی طرف دیکھتا ہے تو ریگستان کے سوا کچھ نہیں۔ ایک ریت کے ٹیلے پر چڑھتا ہے تو جہاں تک نظر پڑتی ہے ریت ہی ریت ہے، نہ کوئی بندہ، نہ بندے کی ذات۔ دوسری طرف نگاہ پڑتی ہے تو وہاں بھی ریت ہی ریت ہے، ہوا چلتی ہے تو ریت کے ہی طوفان اٹھتے ہیں، ریت ہی کے طوفان عرب کی صحراؤں میں میرے بھائیوں اٹھتے ہیں۔ اور جب ریگستان کے اندر طوفان آتا ہے نا، آندھی جس کو آپ کہتے ہو، اندھیری جس کو آپ کہتے ہو، تو پورے کے پورے پہاڑ ریت کے ایک جگہ سے اڑ کر دوسری جگہ پر پہنچ جاتے ہیں، ایسی آندھیاں آتی ہیں، اور اتنی گرم آندھی ہوتی ہے
کہ اگر آپ تہجد کے وقت صبح سویرے بھی باہر نکلیں تو ایسے لو کے تھپیڑے پڑتے ہیں کہ بندے کا اندازہ نہیں ہے. تو اس حالات میں اس شخص کو جس کا کہ پانی گم گیا، جس کی کا کھانا گم گیا، سواری گم گئی جس پہ کہ اس نے سفر کرنا تھا، اب اس کو کیا نظر آئے گا موت کے سوا؟ کہ نہ کوئی بندہ، نہ بندے کی ذات، نہ کوئی سفر کا رستہ، نہ کوئی جانے کی کسی طرف کدھر جاؤں. ریت میں گرمی میں تڑپ تڑپ کر موت کا انتظار کرنے کے علاوہ اس کے لیے کچھ نہیں تھا. اس حالت میں وہ اسی پریشانی میں دوڑتا پھرتا پھر اسی درخت کے نیچے آ گیا، پھر لیٹا، پھر اس کی آنکھ لگ گئی. جب اس کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ سواری آئی کھڑی ہے، اس پر پانی بھی ہے، خوراک بھی ہے، اس کا سارا سامان بھی ہے. اب مجھے بتائیں ہماری یہ حالت ہو تو ہماری خوشی کی کیا انتہا ہوگی؟ ہمیں تو زندگی مل گئی، ہم تو وہاں ریگستان میں بیٹھ کر صرف تڑپ تڑپ کر مرنے کا انتظار کر رہے تھے، لیکن ایسی حالت میں زندگی مل گئی، اس کی خوشی کی کیا انتہا ہوگی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی گناہگار بندہ توبہ کرتا ہے تو جس طرح اس بندے کو خوشی ہوئی، اللہ کو اس سے بڑھ کر کہیں خوشی ہوئی. تو یہ توبہ کا مہینہ ہے رمضان، اس میں توبہ کیجئے اور رب کے محبوب بن جائیے عید تک. اور جب رب کے محبوب بن جائیں گے تو عید منانے کا مزہ آ جائے گا. ورنہ کنجروں کی طرح ناچ لینا، کود لینا، یا امیروں اور بادشاہوں کی طرح ون پونے کپڑے پہن لینا، یہ تو کوئی چس نہ آئی نا. چس تو تب آتی ہے جس کے لیے روزے رکھے ہیں وہ راضی ہو جائے. چس اور مزہ تو تب آتا ہے نا عید والے دن کہ بندہ شکر کرے، اے اللہ شکر تیرا، تو نے مجھ سے روزے رکھوائے، حقوق الادا، حقوق العباد ادا فرمائے، حقوق اللہ ادا فرمائے. تو یہ ہے اس چیز کا عید کا نام. تو یہ توبہ کا مہینہ ہے. توبہ کافر کی اور توبہ ہے، آپ اور میرے جیسے گناہگار کی اور توبہ ہے، اور اللہ کے نیک اور برزگیدہ بندے کی اور توبہ ہے. کافر کی توبہ ہے کہ وہ کفر سے توبہ کر کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے تو یہ کافر کی توبہ ہے. اور ہم جیسے گناہگاروں کی توبہ ہے کہ ہم اپنے گریبان میں دیکھیں، اپنی سیاہکاریاں دیکھیں، اپنے گناہ دیکھیں، اپنی خطائیں دیکھیں، اپنی نافرمانیاں دیکھیں اور رب کے حضور توبہ کریں کہ اے اللہ تیرا مہمان ہمارے پاس آیا ہے، اور وہ مہمان روزانہ سحر کے وقت دستک دیتا ہے ہمارے دلوں پر کہ کون ہے توبہ کرنے والا. میں آیا کھڑا ہوں روزہ. کون ہے توبہ کرنے والا؟ کون ہے اپنے گناہوں پر پشیمان، اپنی خطاؤں پر پشیمان؟ کون ہے جو آج اس مہمان کے لیے اپنے دل کا دروازہ کھولے اور اس روزے کو، اس رمضان کو اپنے دل میں جگہ دے؟ یہ رب کا مہمان 30 دن روزانہ سحری سے لے کر افطاری کی انمول گھڑیوں تک تیرے سامنے کھڑا رہے گا. آ توبہ کر. سحری کے وقت بھی کہے گا آ جا توبہ کر لے. پورے دن روزے میں کہے گا آ جا توبہ کر لے. افطار کے وقت کہ جس وقت اللہ رب العزت کئی گناہگاروں کو دوزخ سے نکال کر جنت میں بھیجتے ہیں، وہ افطاری کی گھڑیاں کہیں گی آ توبہ کر لے. پھر رات کو قیام اللیل کے وقت پھر صدائیں دے گا یہ رب کی رحمت سے بھرا ہوا رمضان کہ کون ہے جو آج اب تو مصلی پر چڑھا، اب تو صلاۃ و تسبیح پڑھ لے، اب تو تراویح پڑھ لے، اب تو تہجد کی نماز پڑھ لے. کون ہے؟ میں تیرے دروازے پر کھڑا ہوں، مجھے قبول کر اور توبہ کر لے اور رب کا محبوب بن جا. یہ اب آئندہ آنے والے 28 یا 29 دن ہمیں یہ صدائیں رب کا محبوب دے رہا ہے. آؤ اور توبہ کرو اس کی طرف. میرے دوستوں، میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ رمضان اور روزہ، اس کے بارے میں انشاءاللہ العزیز آئندہ موقع ملا تو گفتگو آپ کے سامنے کرتا رہوں گا. اگر اللہ نے مزید موقع دیا تو ایک بات عرض کر دوں، کیونکہ رمضان کا آغاز ہے. چند غلطیاں ایسی ہیں کہ جو ہم کرتے ہیں جس سے کہ ہمارا سرے سے روزہ ہوتا ہی نہیں ہے.
ان میں سے ایک بہت ہی بنیادی غلطی ہے جو کہ ہم صبح سحری کے وقت کرتے ہیں، اور میری اپنی آنکھوں کا مشاہدہ ہے کہ 60 70 80% لوگ ہم اس بات پر دھیان نہیں دیتے اور ہمارا روزہ نہیں ہوتا ہے، اور جن سے وہ غلطی ہوئی ہے ان کو دوبارہ روزہ رکھنا پڑے گا قضا کا۔ یہاں تک حکم ہے میرے بھائیوں، وہ غلطی کیا ہے؟ وہ غلطی ہے کہ سحر کے صحیح وقت پر کھانا پینا بند نہ کرنا۔ ہم لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ شاید اذان اس بات کا اعلان ہے کہ روزہ شروع ہو چکا ہے اور تم کھانا پینا بند کر دو، یہ غلط ہے۔ اذان اعلان ہے نماز کا۔ فجر کی اذان جب مؤذن اس سلسلے میں ہمیں مسجدوں میں اذان پڑھنے والوں کو بھی یہ مسئلہ سکھانا چاہیے اور سمجھانا چاہیے کہ ان کی ناکوتاہی کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں لوگوں کے روزے خراب ہوتے آ رہے ہیں اور ہوتے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، میری بات سنو دل کی گہرائی سے اور اس کو آگے پہنچاؤ۔ ایک تو اپنی آنکھ سے مشاہدہ کرو کہ دربار عالیہ حضرت سید محمد عبداللہ شاہ رحمت اللہ علیہ پر سحری کیسے ہوتی ہے، کس طرح اعلان ہوتا ہے کہ سحر کا وقت ختم ہو گیا ہے اور کتنی دیر کے بعد اذان آتی ہے۔ ایک تو یہ مشاہدہ کرو اور اسی چیز کو لاگو کرو اپنے گاؤں میں، اپنے محلوں میں جا کر، ورنہ کسی کا روزہ کوئی نہیں ہے۔ اذان ہوتی ہے نماز کا اعلان کے لیے کہ فجر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، اٹھو نماز ادا کرو یا مسجد میں آ کر نماز پڑھو۔ اذان اعلان ہے نماز کا، فجر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ سحری کا وقت اس سے 2-4 منٹ پہلے ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارے لوگوں کا طریقہ ہے اذان چھوڑ، اذان جب تک مکے نہ کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ میں اس منبر رسول پر بیٹھا ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں اور مسجد کی محراب میں بیٹھا ہوں، اللہ کے پاک گھر میں بیٹھا ہوں، اور آپ سے پورے وثوق کے ساتھ، دعوے کے ساتھ یہ مسئلہ کر رہا ہوں، دوران اذان کھانے پینے والے کا روزہ کوئی نہیں۔ دوران اذان کھانے پینے والے کا روزہ کوئی نہیں۔ سحر کا وقت اذان آنے سے بھی 2-4 منٹ پہلے ختم ہو چکا ہے۔ اذان اعلان ہے نماز کا، جو کہ صرف روزوں میں نہیں ہوتا، غیر رمضان میں بھی ہر روز اعلان ہوتا ہے مسجد سے اذان کا، وہ نماز کا ہوتا ہے۔ سمجھ آئی نا میرے پیر بھائیوں؟ اب تو غلطی نہیں کرو گے نا۔ اگر نادانستہ ہو گئی، جان بوجھ کر کی، تو روزے کوئی نہیں، لوٹاؤ، رکھو سب کی قضا۔ اگر بے علمی میں ہو گئی، جیسے کہ کسی نے بتایا نہیں، ہمیں سمجھ نہیں لگی، تو یہ ہے توبہ کا گھڑی، یہ ہے توبہ کا مقام، توبہ کا وقت، اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ معاف کرے گا۔ آئندہ یہ غلطی نہ ہو کہ اذان آ رہی اور ہم کھا پی رہے ہیں، بلکہ آپ نے دربار عالیہ پر یہ دیکھا ہے طریقہ، یہاں 2 سے 4 منٹ پہلے سائرن بجتا ہے، 2 سے 4 منٹ پہلے سائرن بجتا ہے، جیسے کہ، اور اس کے بعد 2-4 منٹ کے بعد اذان آتی ہے۔ اسی طرح سے آج جیسے کہ صبح بجلی نہیں تھی تو مسجد سے مؤذن نے 2-4 منٹ پہلے اعلان کر دیا تھا کہ سحر کا وقت ختم ہو گیا ہے، اس کے 2-4 منٹ کے بعد اذان آئی جو کہ اذان کے لیے تھی۔ اگر اس طرح صبح یہ تماشا ہے تو شام کو پھر کیوں نہیں ہوتا؟ افطاری کے وقت بھی تو اذان پیچھے آتی ہے نا، افطاری کے وقت بھی جو اذان مغرب کی آ رہی ہوتی ہے، وہ اذان آ رہی ہوتی ہے مغرب کی نماز کے لیے۔ مغرب کے وقت بھی مغرب کی اذان اس بات کی گواہی نہیں ہے یا اعلان نہیں ہے کہ افطار کرو۔ اذان سے پہلے افطاری بھی 2-2.5-3 منٹ پہلے ہو جاتی ہے، اور سحر بھی 2-3 منٹ پہلے بند ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص اذان پڑھتا ہے مغرب کی
مسجد میں مؤذن کھڑا ہو کے، کیا وہ اذان کے دوران کھا پی رہا ہوتا ہے؟ وہ روزہ کھول کے اذان پڑھتا ہے، اور جو فجر کی اذان پڑھتا ہے وہ روزہ بند کر کے اذان پڑھتا ہے۔ تو یہ غلطی آئندہ نہ ہو، میری زبان سے اللہ نے آپ تک پہنچا دی ہے۔ یہی اسی طرح میرے دوستو، یہ ایک بڑی سنگین غلطی ہے جس کو کہ ہم جو ہے وہ دہرائے جا رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے، آخری بات کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، کیونکہ جنازہ نیچے پڑا ہے اور وہ زیادہ مناسب نہیں ہے جنازے کا انتظار کروانا، اس لیے میں نے اپنی ساری باتیں اگلے کسی جمعے کے لیے میں رکھ لی ہیں رمضان اور روزے کے بارے میں، کیونکہ جنازہ جب آ جائے تو پھر وہ زیادہ مناسب نہیں ہے، جنازے کا انتظار کرانا، میت کو قبر میں دیر سے پہنچانا مناسب نہیں ہے۔ تو کیا بات عرض کر رہا تھا، ذہن سے نکل گئی، یہی کہ جناب اس کو آپ نے سحر کے وقت اس کو جناب ہے وہ کریں، احتیاط کریں۔ سحری کا وقت اذان سے پہلے ختم ہو جاتا ہے، اور آج کل تو بڑا جناب یہ گھڑیاں آ گئی ہیں، منٹیں سیکنڈیں کو اس کے طے ہوئے گے، افطاری کا بھی منٹوں سیکنڈوں پہ پتہ چل جاتا ہے، اور سحر کا بھی۔ پہلے زمانے میں تو جناب والا نہیں اندازہ ہوتا تھا اس بات کا، اور لوگ دیکھتے رہتے تھے، اور بعض دفعہ ایسے ہوتا تھا کہ بادل تھے اور لوگ روزہ کھول لیتے تھے، اور جب بادل ہٹتا تھا تو پتہ چلتا تھا سورج تو کھڑا ہے۔ یہاں دربار قادر بخش شریف میں بھی کئی دفعہ ہوا ہے، میں نے اپنے پیر سے حضرت ساز جہاں سے کئی دفعہ سنا کہ بچپن میں ہم کئی دفعہ روزہ کھول لیتے تھے بادل کے وقت، اور جناب بعد میں پتہ چلتا تھا کہ جناب وہ تو ابھی تو ٹائم نہیں ہوا۔ تو اسی طرح سے میرے دوستو، اگر بھول چوک کے، اور ایک بات اور کہ بھول چوک کے کچھ کھا پی لینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر آپ نے ایک گھونٹ بھی بھر لیا ہے بھول کے تو روزہ نہیں ٹوٹا، لیکن اس کے بعد کہ جناب اب ایک تو پی لیا ہے، دوسرا گھونٹ بھی بھر لوں تو وہ دوسرے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایک دفعہ نہیں، انسان ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ اور میں ممبر رسول پر بیٹھا ہوں، میں پچھلے سال میرا ایک روزہ اس طرح میں نے فریج کا دروازہ کھولا اور جناب پانی کی بوتل نکالی، اور جناب میں نے تسلی سے 2 گھونٹ پانی کے بھر لیے اچھی طرح سے۔ تو جب میں نے پانی پی کے تو واپس جناب بوتل رکھی فریج کے اندر، اس وقت مجھے یاد آیا وہ مجھے تو روزہ تھا۔ اب اگر میں اس وقت یہ کہتا کہ چلو آدھا گلاس تو پی لیا، چلو آدھا اور پی لوں، ہاں تو وہ روزہ ٹوٹ جانا تھا۔ لیکن جو بھولے میں ہو گیا وہ جو ہے وہ انسان تو خطا کا پتلا ہے، اور رب بہانے بناتا ہے کہ جناب کیسے میں معاف کروں۔ یہ رمضان بھی بہانہ ہی ہے معافی کا، جو ہمیں مل گیا ہے اس کی قدر کیجئے، اور بڑا عظیم مہینہ ہے، اس کو قرآن کی وجہ سے عظمت ملی ہے۔ قرآن کی تلاوت کیجئے، قرآن کی تلاوت کیجئے، رمضان میں بھی کیجئے اور آگے پیچھے بھی کیجئے۔ میں نے اپنے پیر و مرشد حضرت سید محمد نواز شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، لیلۃ القدر ہو یا شب معراج ہو یا جو بھی رات ہو، آپ نے ہر رات کو ایک طرح ہی گزارا ہے، ایک ہی طرح گزارا ہے، ہر رات ہی۔ میرے بھائیوں، آپ فرماتے تھے اگر وہ راضی ہو جائے، ہر دن عید کا، ہر رات لیلۃ القدر کی، ایک معمول بناؤ اپنی زندگی کا، ایک معمول بناؤ میں نے روزانہ اتنا قرآن پڑھنا ہے، ایک معمول بناؤ میں نے روزانہ اتنا قرآن پر غور کرنا ہے، ایک معمول بناؤ میں نے روزانہ رات کو توبہ کرنی ہے، دن کو توبہ کرنی ہے، ایک معمول بناؤ کہ تہجد کی نماز بہت افضل اور اعلیٰ ہے۔ میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 6 نمازیں فرض تھیں، ہم پر 5 ہیں، آپ کو پتہ ہے؟ اللہ کے رسول کے لیے 6 نمازیں تھیں، تہجد کی نماز بھی حضور پر فرض تھی، امت پر فرض نہیں ہے، امت پر ہم پر 5 نمازیں ہیں، رسول پاک پر 6 نمازیں فرض تھیں۔ آپ اور میں ایک وقت میں صرف 4 نکاح ایک وقت میں رکھ سکتے ہیں، رسول اللہ پر یہ قید نہیں تھی، وہ ایک وقت میں چاہے جتنی نکاح میں آپ عورتیں رکھ سکتے تھے۔ یہ خاص چیزیں نبووں کے ساتھ ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کی ہیں۔ تو تہجد کی نماز پڑھیں، اس میں جتنی رکھتے ہیں آپ کو اپنے مرشد نے بتائی ہیں پڑھیں۔ اس میں بڑا اختلاف ہے کہ کتنی ہیں کتنی نہیں ہیں، تراویحیں کتنی ہیں یا کتنی نہیں ہیں۔ بھائی ان میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پڑھو تو صحیح نا۔ کوئی 8 بھی پڑھ رہا ہے تو اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے، کوئی 12 بھی پڑھ رہا ہے تو اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے، کوئی 20 بھی پڑھ رہا ہے تو اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے۔ یہ کوئی فرض نہیں کہ 1 رکعت آگے پیچھے ہو گئی تو جناب گناہ گار بندہ ہو جائے گا، یہ نفلی عبادت ہے۔ اگر کوئی 20 پڑھ لے، پڑھنے دو۔ اگر کوئی 8 پڑھ رہا ہے تو اس کے پاس کوئی ثبوت ہے تو پڑھ رہا ہے،
پڑھنے دو. اگر کوئی 12 پڑھ رہا ہے تو اس کے پاس کوئی ثبوت ہے, پڑھنے دو تو پڑھ رہا ہے. ہماری نظر میں ثبوت ہمارا مرشد ہے, اور ہمارے مرشد نے, ہم نے اپنے مرشد سے دیکھا جتنی تراویح پڑھتے ہم نے اتنی پڑھنی ہے. ہمارے مرشد نے اپنے مرشد سے دیکھا, ان کے مرشد نے اپنے مرشد سے دیکھا, ان کے مرشد نے اپنے مرشد سے دیکھا, ان کے مرشد نے اپنے مرشد سے دیکھا. یہ ولایت کا سلسلہ چلتا چلتا کہاں تک جاتا ہے؟ مولا کائنات علی مرتضیٰ تک جاتا ہے. ہم نے اتنی تراویحیں پڑھنی ہے جتنی مولا علی نے پڑھی. ہمیں کسی سے نہیں, کسی نے کتنی پڑھنی ہے اور کسی سے کتنی نہیں پڑھنی ہے. ہم نے کسی سے فساد نہیں ڈالنا, جھگڑا نہیں ڈالنا. رمضان کو احترام کرو, عزت دو, تعظیم کرو. اس کے اندر باقی تمام چیزوں سے بھی بچو جن سے انشاءاللہ آپ سے باقی کوئی موقع ملا تو عرض کروں گا. اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو. واخر دعوانا